السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اب تمام حضرات خیر و عافیت سے۔ عربک سپیکنگ کورس کا آج کا سبق آپ کے سامنے ہے۔ آج تیسرے سبق کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ بہت ہی بنیادی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سبق کا آغاز کروں، میں ان بھائی بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو کہ عربک زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سیکھیں اور اس زبان کو سیکھ کر قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں آج کا سبق آپ کے سامنے دیکھیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو جملے پڑھے وہ چھوٹے چھوٹے جملے، 2 الفاظ سے ایک جملہ۔ ابھی آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو آپ کے سامنے تیسرا سبق ہی ہے جو کہ بیسک بالکل بگنرز کے لیے ہے، جو ابھی اس میدان میں بالکل نئے ہیں، ان حضرات کے لیے ہے۔ آسان ہے، صرف آپ کو نام یاد کرنے ہیں، اسم یاد کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے زمین کے اندر موجودات کے اسما یاد کرائے گئے۔ فرشتوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو جو بھی ابھی آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ بالکل بیسک ہے، ایک بنیاد ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو بنیادی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، جیسے کہ مبتدا خبر، 2 جملے، 2 لفظ کے ذریعے سے ہم نے آپ کو جملہ بنانا سکھایا، جس سے پوری بات ظاہر ہوئی، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ آپ کے سامنے یہ 2 طریقے کے الفاظ لائیں گے، ایک کے ساتھ الف لام لگا ہوگا اور ایک کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوگا۔ اس میں آپ نے فرق کرنا ہے کہ جب جس لفظ پر الف لام لگا ہو تو اس وقت ہم کیسے پڑھیں گے، اس پر 2 زبر آئے گا یا 1 زبر آئے گا، اسی طرح 2 پیش آئے گا یا 1 پیش آئے گا، اسی طرح اس پر 2 زیر آئے گی یا 1 زیر۔ تو یہی چیزیں آپ کو اس سبق میں سکھائی جائیں۔ تو چلیں دیکھیں، نجمن، نجمن، پہلا لفظ نجمن، نجمن کے معنی پتہ ہے آپ کو، ستارہ ہے، اور اسی کو جب الف لام کے ساتھ ہم استعمال کریں اور بولیں اپنی زبان سے تو النجم، تو فرق آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ دیکھ لیں، نجمن الف لام نہیں ہے تو تنوین آ گئی، 2 پیش آ گئے، اور النجم میں الف لام ہے تو 2 نہیں بلکہ 1 پیش آیا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بھی آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں اور حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کہیں الف لام ہوگا تو 2 پیش نہیں، اگر الف لام نہیں ہوگا تو 2 پیش آئے گا۔ رجلن، رجلن کے معنی آدمی، انسان، اور الرجل، اسی لفظ کو ہم نے جب الف لام لگایا الرجل۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکن، دیکن کے معنی مرغا، اور الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی۔ تنوین کہتے ہیں 2 زیر 2 زبر 2 پیش کو۔ ٹھیک ہے، ادی کو الف لام آیا تو تنوین ہٹ کے 1 پیش آیا۔ طالبن، اور اسی کو الف لام لگائیں گے تو الطالب۔ چلیں جی، سب سے پہلا جملہ اس سبق کا آپ کے سامنے ہے، النجم بعید۔ دیکھیں، اس جملے کا پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ، اور دوسرا لفظ جو اس جملے کا ہے وہ بغیر الف لام کے ہے۔ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الف لام لگنے کی وجہ سے النجم پر 1 پیش ہے، تنوین نہیں آئی، اور بعید لفظ، بعید کے معنی دور، النجم کے معنی ستارہ، بعید لفظ پہ آپ نے دیکھا کہ الف لام نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر 2 پیش دیے، یعنی تنوین دیے۔ اب آپ کو جو میں نے 2-3 سبق سے پہلے ابتدا میں جو بات آپ سے میں نے کہی تھی کہ جب جملہ بناتے ہیں تو پہلے لفظ کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ جملے میں سب سے پہلے آتا ہے، اور جو چیز کسی
लाइन में, कतार में, चाहे वो अल्फाज की कतार हो, इंसानों की कतार हो, या फिर किसी दूसरी चीज की कतार लाइन हो, उसमें जो सबसे पहले आए उसको हम मुब्तदा कहते हैं। इसी वजह से हम इमाम को भी मुब्तदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे होता है, सबसे पहले होता है। तो अन्नज्म मुब्तदा और बईदुन उसकी खबर। इस लफ्ज को बईद को हमने खबर क्यों कहा? क्यों? क्योंकि ये अन्नज्म के बारे में कुछ बता रहा है, खबर दे रहा है हमें, तो इसको हमने खबर कह दी। तो अन्नज्म बईदुन, सितारा दूर है। दूसरा जुमला, अर्रजुलु वाकिफुन, अर्रजुलु वाकिफुन। देखें इसमें आप, अर्रजुल के माने इंसान, आदमी, वाकिफ के माने खड़ा। ठीक है, आदमी खड़ा है, इंसान खड़ा है। तीसरा जुमला, तीसरा सेंटेंस देखिए आप कि अस्सुक्करु हुल्वन। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर कवायद बताए वो भी आप इनमें देख लीजिए कि कहां पर क्या तब्दीली आ रही है। अब मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। अस्सुकर के माने चीनी, शुगर को कहते हैं जो हम खाते हैं, और हुल्वन के माने मीठा, मीठी। अस्सुक्करु हुल्वन, चीनी क्या है? मीठी है। इसी तरह अत्तालिबु मरीजुन, अत्तालिब कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, शागिर्द को। मरीज कहते हैं बीमार, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अत्तालिबु मरीजुन, तालिब इल्म बीमार है। इसी तरह अद्दीकु जमीलुन, अद्दीक कहते हैं मुर्गे को, जमील के माने खूबसूरत। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। इसी तरह अद्दफ्तरु जदीदुन, देखें जदीद के माने हैं नया, और अद्दफ्तर कहते हैं अरबिक में नोटबुक को, कॉपी को। तो अद्दफ्तर जदीद, नोटबुक, कॉपी क्या है? नई है। इसी तरह अत्ताजिरु गनीयुन, ताजिर कहते हैं अरबिक में बिजनेसमैन को, गनी कहते हैं मालदार को। तो क्या तर्जुमा होगा? अत्ताजिरु गनीयुन, ताजिर मालदार है, बिजनेसमैन पैसों वाला है, मालदार है। अद्दुकानु मफ्तूहुन, अगला जुमला, अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान खुली हुई है। अद्दुकान के माने दुकान है, ठीक है, शॉप, और मफ्तूहुन के माने खुली हुई है। ठीक है, मफ्तूह के माने जिसको खोल दिया गया हो, खोली हुई। ठीक है, दुकान खुली है, शॉप खुली हुई है। अलवलदु फकीरुन, देखें फकीर कहते हैं उस शख्स को जिसके पास माल नहीं हो, पैसा नहीं हो, वो गरीब हो। ठीक है, अलवलदु फकीर के माने होंगे कि लड़का गरीब है। इसी तरह अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, अत्तुफ़ाह के माने आपको पता होंगे कि तुफ़ाह के माने हैं सेब, और लजीज जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लजीज के माने हैं मजेदार। अत्तुफ़ाह सेब, लजीजुन मजेदार है। बहुत ही आसान जुमले हैं मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ इनको याद कर लें। सिर्फ इस्म और नाम याद करने, जिस तरह आप आसपास के लोगों के नाम याद करते हैं, और आपके लिए इसके बदले में इतना बड़ा इनाम कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो। तो इल्म में सबसे जो बड़ी चीज है वो कौन सा इल्म है? वो कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। कुरान के इल्म में भी फिर फराइज का इल्म आता है। तो यहां पर ये याद रखिए कि ये आप सिर्फ ये अस्मा, ये इस्म और ये लफ्ज याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस बात की तैयारी कर रहे हैं, एक आलिम बनने जा रहे हैं। आप इस वक्त कुरान की तफसीर को समझने के लिए जो जरूरत होती है वो आप सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। इसी तरह अत्तबीबु तवीलुन वल मरीद फकीरुन, ठीक है। अत्तबीब के माने डॉक्टर, तवील के माने लंबे कद वाला, ठीक है। तवील के माने लंबा, मरीज के माने बीमार, और कसीर के माने छोटे कद वाला, नाटा, ठीक है जी। अत्तबीबु तवील डॉक्टर लंबे कद वाला है, और वल मरीज फकीर मरीज
کیا ہے؟ پیشنٹ ناٹے قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے۔ تو چلیں اس کے بعد پھر تمارین کی باری آتی ہے۔ تمرین ایک ایکسرسائز، بہت سی ایکسرسائز کو ہم تمارین کہتے ہیں۔ اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کہتے ہیں کہ پڑھو اور لکھو مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر لفظ پر اعراب، حرکت لگاتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آخر لفظ کو آپ اپنے کنٹرول میں لیجیے۔ کیسے لیں گے؟ آپ اس پر 2 زبر لگانے ہیں یا 2 زیر لگانے ہیں، وہ آپ خود فیصلہ کریں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان آخر لفظ پر آپ زیر زبر 2 زیر 2 پیش میں سے جو لگانا چاہو لگاؤ، لیکن قواعد کے مطابق۔ الباب، الباب، اسی طرح التاجر، ٹھیک ہے، ان پر آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو التاجر تاجرن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان پر الف لام آئے۔ اسی طرح پڑھیں گے آپ نجمن پر اگر الف لام آئے تو النجم، قمرن، القمر، ٹھیک ہے، قمر، القمر پڑھیں گے الف لام آئے۔ الدیک، الماء، السریر، البیت، اسی طرح المسجد، اسی طرح الرجل، السکر، الورق۔ دیکھیں یہ سب جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہر لفظ کے آخر میں ہم نے صرف ایک پیش دی، تنوین نہیں دی۔ تنوین کہتے ہیں 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو، نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دوسری تمرین آپ کے سامنے ہے کہ املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ، کہتے ہیں خالی جگہوں کو آپ پر کریں۔ تو آپ کے پاس یہ خالی جگہ ہیں، پہلی والی جو بلینک ہے آپ کے سامنے وہ کیا ہے؟ غنیون، اس کے بعد ہے حلون، اسی طرح مرید، ڈیش ڈیش لذیذ، اسی طرح ڈیش ڈیش طویل، اسی طرح ڈیش ڈیش قصیر۔ ان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو الفاظ ہوں گے ان کے مناسب مبتدا لانی ہے، آپ نے خبر لائی ہوئی ہے، مبتدا آپ نے یہاں پر بھرنا ہے۔ تو دیکھیں بھر کے دیں گے آپ کو، بس آپ یاد کر لیجیے۔ اب پہلی والی خالی جگہ میں الرجل غنی، الرجل غنی، آدمی مالدار ہے۔ دوسری والی جو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ السکر حلو، کیا؟ چینی میٹھی ہے۔ تیسری خالی جگہ الطالب مریض، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ چوتھی خالی جگہ التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، سیب میٹھا ہے۔ اس کے بعد جو 2 خالی جگہ ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، ان کو آپ بھر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور ان دونوں کا آپ مجھے بتائیں۔ اس کے بعد تیسری اور آخری ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ اختر کلمۃ من القائمۃ با تناسب الکلمۃ التي فی القائمۃ الف، کہہ رہے ہیں کہ الف اور با دونوں طرف جو کلمے رکھے گئے ہیں ان کو آپ آپس میں ملائیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے الطالب ہے اور دوسرا ہے الدکان، التفاح، الماء، الحجر، القلم۔ ان کے سامنے انہوں نے الٹ پھیر کر کے جو لفظ لائے ہیں، خبر جو ہیں ان کی خبریں کیا؟ لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح اور مریض اور حارن، ٹھیک ہے۔ یہ سب جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کو ان میں سے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کراس کر کے دونوں کو ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے الطالب، الطالب تو کیا کون سا آ سکتا ہے؟ آپ نے اوپر پڑھا کہ الطالب مریض، تو دیکھیں 5ویں نمبر پر 1 اور 5 مل گئے، ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پر الطالب مریض۔ دوسرا دیکھیں الدکان، الدکان کون سا ہے؟ لذیذ بھی نہیں ہو سکتا ہے، مکسور بھی نہیں ہو سکتا ہے، ثقیل بھی نہیں ہو سکتا ہے، مفتوح، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح التفاح تو سب سے پہلے جو ہے لذیذ، التفاح لذیذ۔ اسی طرح الماء کیا ہو سکتا ہے؟ حارن، پانی گرم ہے، حار کے معنی گرم۔ اسی طرح الحجر اور اس کا جواب ہے ثقیل۔ اسی طرح القلم اور اس کا جواب ہے مکسور، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ سبق ختم ہوتا ہے اور صاحب کتاب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ نے جو نئے الفاظ سیکھے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 حلون، حلون کے معنی میٹھا، نیا لفظ آپ کے سامنے آئے۔
اسی طرح مریض، مریض کے معنی پیشنٹ، بیمار، نیا لفظ. الدکان، دکان کہتے ہیں شاپ کو، دکان کو، ٹھیک ہے. غنی ان کے معنی مالدار، طویل ان کے معنی ہے لمبا، ٹھیک ہے، طویل ان کے معنی لمبا. فقیر کے معنی غریب، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، نادار کہتے ہیں اسے فقیر. اس کے بعد قصیر، قصیر کے معنی ناٹے قد کا، چھوٹے قد کا، جس کا قد زیادہ لمبا نہ ہو، ٹھیک ہے. التفاح کے معنی ہے سیب. تو یہ نئے لفظ آپ کے سامنے. تو اب اس کے بعد اس سبق کے میں نے 2 حصے کرنے تھے، لیکن اس کے بعد جو بحث ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیے گا. تب تک انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.